آج نریندر مودی کا لداخ میں فوجیوں سے خطاب کو ڈیکوڈ، خطے میں بڑی جنگ ہونے جا رہی ہے۔ نریندر مودی کا لداخ میں فوجیوں سے خطاب ڈیکوڈ کر دیا گیا۔ خطے میں دو بڑی جنگ ہونے جا رہی ہے۔ عالمی طاقتوں کا اصل کھیل کیا ہے؟ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے لداخ میں علامتی لفظوں اور اصطلاحات میں چین اور پاکستان کے خلاف ایٹمی جنگ کی دھمکی دی ہے۔ بھارتی میڈیا اور تجزیہ نگار نریندر مودی کے لداخ میں فوجیوں سے خطاب کو ڈیکوڈ کرنے میں ناکام رہے۔ امریکہ بھارت کے ساتھ کھڑا ہے تو کھل کر سی پیک کے خلاف آ گیا۔ پاکستان پر امریکہ کیا دباؤ ڈال رہا ہے؟ بھارتی انٹیلیجنس مودی کے مذہبی اعتقادات کو اپنی مرضی سے جنگ کے لیے کیسے استعمال کر رہی ہے؟ بھارتی وزیر اعظم کے لداخ خطاب کو ہم نے ڈیکوڈ کیا ہے، جو اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دیگر حقائق کے ساتھ پوری ویڈیو دیکھیے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور نیچے کمنٹ کر کے اپنا فیڈ بیک ہم تک ضرور پہنچائیں۔ چین نے بھارت کو دو ٹوک وارننگ دے دی ہے۔ کوئی ایسی حرکت نہیں جس سے بارڈر کی صورتحال مزید خراب ہو جائے۔ چین کے وزیر خارجہ کے ترجمان زیولیجیان کا بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے لداخ دورے پر دو ٹوک موقف سامنے آ گیا ہے۔ نریندر مودی نے لداخ کے موقع پر کیا کہا، آئیے سب سے پہلے آپ کو وہ سناتے ہیں۔ انیکوں آکرانتاؤں کے حملوں کو، اتیاچاروں کا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ ہم، اور یہ ہماری پہچان ہے، ہم وہ لوگ ہیں جو بانسری دھاری کرشن کی پوجا کرتے ہیں، تو ہم وہی لوگ ہیں جو سدرشن چکر دھاری کرشن کو بھی آدرش مان کر کے چلتے ہیں۔ ارے رکیے تھوڑا سا اور، آپ کو اس کے آخری فکروں پر ذرا غور کیجئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ دوبارہ سے آپ کو سناتے ہیں، غور سے سنیے گا، اس کے بعد آگے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو بانسری دھاری کرشن کی پوجا کرتے ہیں، تو ہم وہی لوگ ہیں جو سدرشن چکر دھاری کرشن کو بھی آدرش مان کر کے چلتے ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے لداخ دورے کے موقع پر کہا تھا کہ توسیع کا زمانہ گیا، تاہم مودی نے کسی بھی موقع پر چین کا نام نہیں لیا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے لداخ میں فوجی جوانوں سے خطاب اور دورے پر بہت بات ہو چکی۔ بھارتی میڈیا ہو یا انٹرنیشنل ذرائع ابلاغ، بھارتی میڈیا نے واہ واہ کی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے خطاب کو غصے اور دلیری سے بھی بڑا خطاب قرار دیا گیا، تو کچھ بھارتی تجزیہ نگاروں نے مودی کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ انہوں نے براہ راست چین کا نام لینے سے گریز کیا۔ اس بحث کے ہر دو زاویوں سے نکل کر ہم بات کریں گے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے خطاب میں جو اصلاحات اور پیغامات چھپے ہیں، ہم آپ کو اس کا تجزیہ پیش کریں گے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے کس طرح نیشنل سیکیورٹی ڈومین اور قومی دفاع کو ہندوراتا جنگ میں تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خطے میں مذہب کی بنیاد پر نئی جنگ کا اعلان کیا ہے۔ اس خطاب میں سب واضح ہو گیا کہ گویا دنیا بھر کے تجزیہ نگاروں نے ان اصلاحات پر توجہ نہیں دی، نہ ان کو زیر بحث لائے۔ آخر میں بھارت پر، بھارتی فوجی پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس پر بھی بات کریں گے۔ لداخ میں بھارتی فوجی جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے بھارتی وزیر اعظم نے جو خطاب کیا، اس کا سب سے خطرناک حصہ یہ ہے کہ مودی کہتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جو بانسری دھاری کرشن کی پوجا کرتے ہیں، ہم وہی لوگ ہیں جو سدرشن چکردھاری کرشن کو بھی آدرش مان کر چلتے ہیں۔ جی دوستو، آئیو سدرشن چکردھاری کرشن کا نام ہی وزیر اعظم مودی کی طرف سے کیوں لیا گیا؟ اگرچہ وہاں موجود فوجی جوانوں میں مسلمان، سکھ اور عیسائی بھی شامل تھے۔ یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے مادر وطن کی حفاظت کے لیے خالصتاً سدرشن چکردھاری کرشنا کو ہی کیوں چنا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا بھارت کی سرزمین کے دفاع کے لیے
ابھی مسلمانوں، سکھوں اور ہندوؤں کی ضرورت نہیں رہی؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ بھارتی انٹیلیجنس ادارے اور سیکیورٹی حکام آخرکار وزیر اعظم نریندر مودی کے اندر بھرے مذہبی انتہا پسندی کو کیسے استعمال کر رہے ہیں، اور کیا ان کو بیوقوف بھی بنایا جا رہا ہے، یا پھر مودی کے لیے مذہبی انتہا پسندی کو قرار دینے کے بعد بھارت کے 100 ارب لوگوں کو یہ دونوں عناصر مل کر بیوقوف بنا رہے ہیں؟ چوتھا سوال یہ بنتا ہے کہ کیا خطے میں مذہب کو بنیاد بنا کر کوئی بڑا جنگی پلان تشکیل دیا گیا ہے جس میں مودی بطور مہرہ عالمی طاقتوں کے ہاتھوں استعمال ہونے جا رہا ہے؟ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا خطاب یقینی طور پر بڑا سوچ بچار اور ایک ایک لفظ کے عمومی خصوصی معائنہ مد نظر رکھ کر تیار کیا گیا ہوگا۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہندو مذہب میں سدرشن چکردھاری کرشن کے متعلق ہم نے اہم معلومات حاصل کی ہیں۔ ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے ناظرین اس کو بخوبی سمجھتے ہوں گے، جو ناظرین نہیں سمجھتے ان کی آسانی کے لیے ہم اس بارے میں تھوڑی تفصیل بتا دیتے ہیں۔ سدرشن چکرا گھومنے والی ڈسک پر مبنی وہ ہتھیار ہے جس سے کرشنا، جو کہ ہندو مذہب کا خدا بدھ سمجھا جاتا ہے، اس کا استعمال کیا تھا۔ اس کو اگر آپ سمجھ لیں تو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی جنگ کے لیے عزائم، حکمت عملی اور دھمکی آپ کو سب سمجھ آ جائے گی۔ جی ناظرین، بہت ہی دلچسپ ہے، یہ ساری معلومات ہندو دھرم کی ہیں اور ناظرین کے لیے مودی کے عزائم سمجھنے کے لیے پیش کی جا رہی ہے۔ ہندو تعلیمات میں یہ بھی درج ہے کہ کرشنا ان کو سدرشن چکر ہندو کے آگ والے خدا اگنی دیوتا ہی نے دیا تھا۔ ہندو تعلیمات کے مطابق کرشن کا سدرشن چکر ان کے دوسرے خدا شیوا کے سب سے بڑے ہتھیار تریشول سے زیادہ طاقتور تھا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے لداخ خطاب کی تفصیلی تجزیہ، اس میں چھپی دھمکی اور اس کے اصلاحاتی معنی سمجھنے کے لیے ہم سدرشن چکرا کے ہندو تعلیمات کے مطابق استعمال کا جائزہ لیتے ہیں۔ سدرشن چکرا کرشن نے کہاں کس کے خلاف اور کیسے استعمال کیا، اس کے نتائج کیا تھے؟ ششپالا کو مارنے کے لیے سدرشن چکرا کو استعمال کیا گیا، اس سے اس کا جسم تحلیل ہو گیا۔ اس نے سدرشن چکرا داسودیو پونڈر کی کانٹرو چکرا کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ ناظرین، یہ بہت اہم ہے، اس کو آخر تک ذہن میں رکھیے گا۔ خطے میں چین، بھارت یا پاکستان بھارت کی جنگ ہوگی تو یہ ایٹمی ممالک جنگ ہوگی۔ اس کا مطلب ایک دوسرے کے ہتھیاروں کو ختم کرنا ہے۔ کرشنا نے ہنومان کے تکبر کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا ہے، مطلب چین کا تکبر ختم کرنے کے لیے۔ جیسے کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ چین جنگی ہتھیاروں، ٹیکنالوجی اور معیشت آبادی کے لحاظ سے بھارت سے بہت آگے ہے، تو مودی علامتی طور پر چین کی بات کرتا نظر آتا ہے۔ ہندو تعلیمات کے مطابق کرشنا نے سدرشن چکر وقت کو روکنے کے لیے بھی استعمال کیا اور ارجنا کے جے یارتھ کو بے دردی سے قتل کرنے کے لیے بھی استعمال کیا۔ بہمانہ انداز میں مارنا، بھارتی جنگ میں اس کا استعمال ملتا ہے۔ ناظرین، سدرشن چکرا اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے لداخ کے خطاب میں سدرشن چکرا ہماری کرشنا کو آئیڈیل قرار دینے اور اس کے اصلاحات کے بارے میں جو معلومات آپ کے سامنے رکھی ہے، سب ہندوازم میں موجود ہیں۔ لداخ میں فوجیوں سے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے خطاب کا تجزیہ کرنے اور اس میں استعمال ہونے والے اصلاحات بالخصوص جو ہندو مذہب سے جڑی ہیں، ہم نے کچھ تحقیق کی ہے۔ قطع نظر کے بھارت میں ناقدین نریندر مودی کے خطاب کو کمزور قرار دے رہے ہیں، مگر ہمارے نزدیک بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے خطاب سے جنوبی ایشیا کے خطے میں بڑی جنگ پلان اور اس کے متعلق اس کے عزائم کھل کر سامنے آ گئے ہیں، اور سدرشن چکر اصلاحات کا استعمال نیوکلیئر وار کی دھمکی دکھائی دیتی ہے، جس کا اندیہ سدرشن چکر کا باڈی تحلیل کے متعلق استعمال سے جڑا ہے، یعنی کسی ملک کو صفحہ ہستی سے مٹانے، اپنے اندر ضم کرنے کا معنی رکھتا ہے۔ لداخ میں ایک ڈویژن بھارتی فوج مزید بھیجنے کی اطلاعات بھارتی فضائیہ کا
शो ऑफ पावर, नरेंद्र मोदी के स्पीच डिकोड किए जाने के बारे में अहम तजिए की हिमायत करता है। LAC के अलावा LOC पर भारतीय फौज की सरगर्मियां, गोलाबारी और तैयारियों में बड़ी जंग का प्लान लगती है। नाज़रीन, अब दूसरी तरफ आते हैं कि मोदी के अज़ाइम किस तरह भारत के वजूद के लिए खतरा है। मुमकिन जंग को मोदी की तरफ से हिंदू मजहब के साथ जोड़ना और खालिसतन मजहब इस्लाहात में बात करने का मतलब भारतीय फौज में शामिल मुसलमान, सिख और ईसाई जवानों के जज्बात को बढ़ता सिखाता है और मजहब की इस आग से नुकसान भारत के सिक्योरिटी एजेंसी के अलावा इनकी फौज में बड़ी अफरा तफरी फैला सकता है। दूसरी हैरत अंगेज चीज ये है कि भारतीय इंटेलिजेंस इदारों ने मोदी को जेली अस्पताल और जेली जंगी जख्मियों से मिलाकर एक खेल खेला, जिसके बेनकाब होने पर आज भारतीय हुकाम को तनकीद और अपने ही मुल्क में जंग हंसाई का सामना है। इस पर शोर इतना बड़ा कि भारतीय फौज को आज वजाहत जारी करनी पड़ी है। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों की नाकस कारकर्दगी ने क़यादत को मजीद जंग की तरफ धकेला है और जो मामला चीन के साथ बातचीत से हल होने जा रहे थे उनको खराब कर दिया है। चीन के दफ्तर खारजा के तर्जमान ने 3 बड़े ऐलान पिछले चंद घंटों में किए हैं। पहला ऐलान यह है कि चीन और भारत में मिलिट्री और सफारती सतह पर राब्ते मौजूद हैं। किसी भी फरीक को ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे बॉर्डर की सूरत हाल मजीद खराब हो जाए। दूसरा ऐलान यह था कि चीन भारत में काम करने वाले अपनी कंपनियों की हिफाजत, कानूनी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दामात करेगा। तीसरा ऐलान यह था कि आखिरी बात जो चीन के दफ्तर खारजा की तरफ से वाज़ेह की गई कि किसी ताकत की CPEC को रोकने या नाकाम बनाने की कोशिश कामयाब नहीं होने दी जाएगी। हित्ते के बदलते हुए हालात के पेश नज़र पाकिस्तान में CPEC मंसूबे पर काम तेज कर दिया गया है। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसम सलीम बाजवा बरकरफ्तारी से CPEC मंसूबे को आगे चला रहे हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे पर अहम इजलास बुलाकर पेश रफ्त का जायजा लिया है। पाकिस्तान के इक़दामात ने वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान CPEC की तकमील के लिए हर हद तक जाएगा। भारत समेत दुनिया की वो ताकतें जो CPEC को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, इनके दरमियान तविल जंग बच चुका है। नाज़रीन, एंड तक जिन्होंने वीडियो देखी है वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को शेयर करेंगे और नीचे कमेंट तो लाजमी करेंगे और हमें बताएंगे कि हमने जो मालूमात आप तक फराहम की हैं वो कैसी लगी। आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।